جی شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. 3 منٹ پلیز. جی میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایوان سے گزارش ہے ذرا 2-3 منٹ تحمل سے سن لیں. 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں ایڈوانس میں سب سے معافی مانگتا ہوں, کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہا, اس کا ممبر بنا, 3 دفعہ نکالا گیا ہوں, 34 دفعہ نکالے جانے کی مجھ میں سخت نہیں ہے. لیکن آج جو ایوان میں ہوا, کچھ باتیں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں, کچھ اپنے دوستوں کو گزار کرنا چاہتا ہوں. آئینی ترمیم آ رہی ہے, 48 شکوں پہ جو ہیں ترمیمات پروپوزڈ ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ایکیڈیمک باتیں کرتے, ہم ان شکوں پہ کوئی گفتگو کرتے, آگہی دیتے ایوان کو, عوام کو. ہم نے یہ جو ماحول آج دیکھا, یہ دشنام ترازیاں, یہ الزام, یہ زبان. آصفہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ماں کے شہادت کا جس انداز میں ذکر ہوا, مجھے افسوس ہوا. وہ بیچاری بیٹی یہ کیا سوچتی ہوگی, ماں مر بھی گئی, جتنا ظلم ہوا. اس کے بعد آج ایوان میں بھی ہم اس کو سیاسی سلوگنیر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے لیے قرارداد آئی. ہم سب جو سپریمیسی آف لا پہ یقین رکھتے ہیں, اس وقت ڈکٹیٹر کی ایما پہ اس کو شہید کیا گیا. یہ ریزولوشن تقاضا تھا کہ پوری ایوان یونانیمسلی پاس کرتی. ہم نے ہاں یا نہ میں ہوا, لیکن یونانیمیٹی نہیں آئی. پھر اسد قیصر صاحب نے باتیں کی. اب یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں, میں بھی ان میں شامل تھا, یہاں دہشت گردی کی جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ پورے ایوان کے تمام لوگ مل کے بھی اس دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانی نہیں دے چکے ہیں جتنے میں اور میرے خاندان نے دی ہے, جتنی لاشیں میں نے اٹھائی ہیں, اور جتنی قربانیاں جو ہیں اس ملک کے لیے. صرف پاکستانی پیدا ہونے کا یہ وجہ تھی کہ زندگی جو ہے اس ڈب پہ چل رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے. اسد قیصر صاحب نے جو تقریر کی, آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اسد قیصر صاحب, اب ہمارا لیڈر جیل میں ہے عمران خان. ہم سب کو اچھی طرح علم ہے کہ غلط ہے, ناروا ہے, زیادتی ہے, کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے ایوان کے اندر, کاش ہم اس طرح ایوان کو رکھتے. جب راجہ صاحب تقریر کر رہے تھے اور جس طریقے سے اس کو آوازیں اس پہ کسی جا رہی تھی, وزیر اعظم رہے ہیں, اسپیکر آف دا ہاؤس رہے ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ ایسے رسپیکٹیبل پرسن ایسے رویوں کے حقدار ہیں. لیکن ہوگی جتنی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے کاٹی ہے, تو لہذا اس کو چور چور کے نعرے کہنے سے کیا حاصل ہوگا. ہم ویسی ماحول خراب کر دیتے ہیں اس ایوان کا. ہم عمران خان پہ اگر ادھر سے کوئی الزام تراشیاں ہوتی ہے, کچھ تو سوچو نا. کیا ہی بات ہو کہ جناب راجہ صاحب جو ہیں وہ اس سائٹ پہ آئیں اور ہاتھ ملائیں, میاں شہباز شریف صاحب آئیں اور ہاتھ ملائیں. کبھی ہم نے ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے ہی نہیں دیکھا ہے. اخیر میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ترامیم کل آ رہی ہے, 2 ترامیم پہ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری اس بات کا جو ہے کوئی فرق پڑے یا ناراض ہو جائے. آرٹیکل 243 امینڈ ہو رہا ہے. یہ آرٹیکل 243 آئین میں واحد شق ہیں جو سویلین سپریمیسی, بالادستی کو یقینی بناتا ہے. پاکستان کی تاریخ آپ سب کے سامنے ہے. بار بار فوج آئی, مارشل لا لگایا, ڈکٹیٹرشپ رہی, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حکومتوں میں ہمیشہ یہ انوالو رہی. آرٹیکل 243 میں چیف آف جوائنٹ اسٹاف کا عہدہ ختم کر رہے ہیں, چیف آف ڈیفنس کا عہدہ بنا رہے ہیں, اور کوآرڈینیشن کے نام پہ تمام نیول چیف, ایئر فورس چیف,
آرمی چیف کے اختیار کا تقرر ایک شخص کو دے رہے ہیں, وزیر اعظم سے لے رہے ہیں, یعنی اس ایوان سے یا اس حکومت سے لے رہے ہیں. کیا جو ہمارے آرمی چیف ہے, طاقت میں کوئی کمی تو نہیں ہے, اختیارات میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنی یہ حشر ہوتا ہے تو لہذا یہ ملک, یہ عوام توقع رکھتے ہیں. آپ اپنے ہائی کورٹ کے ججز کو, آخری بات سر پلیز, آخری بات, یہ عوام توقع رکھتے ہیں کہ ہم مل کے ان کے تحفظ کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے, جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے قانون سازیاں کریں گے. آئے دن وہ تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی ہیں جس میں آپ نے فوج کے, ہم نے فوج کے تعریفیں نہیں کرنی ہے. اور اس کے علاوہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے, بے شک ہماری فوج ہمیں عزیز ہیں, جنگ جیتی ہے, قربانیاں دیتی ہیں, لڑتی ہے, یہ اس کا کام ہے, اسی کی تنخواہ ملتی ہے, اور اسی لیے جو ہے یہ بارڈر پہ تعینات ہوتی ہے. تو لہذا آئیں مل کے یہ سوچیں کل ووٹ ڈالتے وقت کہ آیا یہ آئین جو آ رہا ہے اس میں, اور آپ لوگ بھی ہمیں مار رہے ہیں, لہذا آپ بھی دہشت گرد اور وہ بھی دہشت گرد, اور ہمیں کافر سمجھ کر. شکریہ. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 11th November 2025 at 11 a.m.